أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس کے اندر جو باتیں عرض کی گئی تھی اس میں کفار مکہ کی طرف سے جو چیزیں بطور دلیل کے کہی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے حلال قرار دینے کے باب میں اور ان کے شرک کے باب میں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہیں کرتے اور حرام کو حلال نہیں کرتے، اس کا جواب دیا گیا. ان لوگوں نے من گھڑت رسموں کو جو اپنا دین بنا لیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، ان کو جائز سمجھ کر استعمال کرنے لگے تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو بیان کیا ہے. تقریباً حرام کی ہوئی چیزیں کھلی طور پر 9 بیان کی ہے، اور ان 9 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہذا اس کا اتباع کرو. اس کا اتباع کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے. اس معنی کر کے یہاں پر 10 باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ 10 باتیں، ایک تو شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، شرک کرنا حرام ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے، محتاجی کے خوف سے اولاد کو قتل کر ڈالنا یہ بھی حرام،
بے حیائی کا کام کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا، ناپ تول میں کمی کر کے دینا، کسی کو سامان دے رہے ہیں تو کمی کٹوتی کر کے دینا، اسی طرح سے فیصلہ کرنے میں یا گواہی دینے میں بے انصافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اور کتابوں سے بات معلوم ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جتنی بھی شریعتیں ہیں، ان ساری شریعتوں کے اندر یہ چیزیں ممنوع رہی ہیں۔ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اس کا اتباع کرنا ضروری ہے، لہذا اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ تو یہ کل 10 باتیں ہوئی۔ ان 10 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان کیا ہے۔ ان آیات کی کچھ خصوصیات ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ فلیقرأ هؤلاء الآیات، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ ان آیتوں کو پڑھے۔ دیکھیے یہ آیتیں جن کی آج تلاوت کی گئی کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، آپ کا وصیت نامہ اس کو قرار دیا ہے۔ اور امام حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ سورہ انعام میں کچھ آیتیں ایسی ہے جو اصل کتاب ہے، یعنی کتاب کا ایک خاص لب لباب ہے، پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک روایت امام حاکم نے یہ بھی نقل کی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم یبایعنی علی ہذہ الآیات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان آیات کے اوپر بیعت لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یہ 3 آیتیں پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا فمن وفا فاجرہ علی اللہ، جس آدمی نے ان کو پورا کیا، اس وعدے کو، عہد کو پورا کیا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ومن انتقص منہن شیئا فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا کانت عقوبتہ ومن اخر الی الآخرہ فامرہ الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ۔ ہاں، جس آدمی نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کم کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پالے، وہی اس کی سزا بن جاوے، یا اگر اللہ نے آخرت تک اس کو سزا نہیں دی تو معاملہ اس کا اللہ کے ذمے ہوگا، اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ اس آیت کریمہ، ان آیات کریمہ کی خصوصیات ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا، جو کہ تورات کے بہت بڑے ماہر عالم تھے اور پہلے وہ یہودی تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں جن میں 10 چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے اندر بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے تورات کو شروع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہی 10 باتیں ایسی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ خیر، یہ ایک آیت کریمہ ما قبل سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں کفار مکہ، مشرکین مکہ نے جو غلط باتیں کہہ رکھی تھی اور کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو، وہ حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے، وہ بھی حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو حقیقت میں اللہ نے حرام کی ہے اور جس کے اوپر پہلی شریعت متفق رہی ہے۔
ترجمہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. نبی جی آپ فرما دو کہ تم آ جاؤ، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان باتوں کی جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے. تعالو، عربی زبان میں تعال کا معنی آؤ، اصلی معنی تعال کے، چونکہ علو کا لفظ اس کے اندر ہے. علو کہتے اوپر، اونچی جگہ کو کہتے ہیں علو، عالی کہتے ہیں بلند. جب کوئی آدمی اوپر ہو اور نیچے کے لوگوں کو یوں کہتا ہو کہ آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، تو نیچے والوں کو بلانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ آ جاؤ، میں تمہارے سامنے ان باتوں کی تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے دعوت دینے والا کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ نیچے ہے. اشارہ ہے کہ اگر اس دعوت کو قبول کرو گے تو تم لوگوں کو برتری نصیب ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ آ جاؤ، تاکہ تمہیں 10 چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کی ہے. اور یہ 10 چیزیں ایسی ہے کہ اس میں کوئی اپنا خیال یا اندازہ نہیں استعمال کر سکتا، قیاس کے ذریعے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اس آیت کا خطاب بلا واسطہ اگرچہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، لیکن مضمون عام ہے، سبھی کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا گیا ہے. ہاں، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے میں کبھی ڈائریکٹ حکم استعمال کیا کہ ایسا مت کرو یا تم پر ایسا کرنا ضروری ہے، اور کبھی خبر کے ذریعے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ آ جاؤ، میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے. تمہارے رب نے، یہ رب کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں کسی کو قیاس کو اور کسی کو کسی چیز کا سوچنے کا حق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ لفظ رب استعمال کیا، تمہارے رب نے حرام کیا ہے جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بیان کیا. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا. نمبر 2، وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. یہ نمبر 3 ہوا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یہ نمبر 4. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. یہ نمبر 5. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. یہ وہ چیز ہے جس کا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ ہے کل 5 چیزیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. شرک نہ کرنے کو حرام نہیں کیا ہے، شرک کرنے کو حرام کیا ہے. اللہ تشریکو میں جو ان کا لفظ ہے وہ ان مفسرہ کہلاتا ہے، جو اوپر کی وضاحت کر رہا ہے لفظ ان کے ذریعے. وہ حرام چیز یہ ہے کہ تم شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. اس مقام کے اوپر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تقریباً 5 فرقوں کا ذکر کیا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا جو حکم ہے، مختلف انداز کا شرک پایا جاتا تھا. پہلا
وہ گروہ تھا جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا کے رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ یہ بھی اس میں آ گئے لا تشرکوا بہ شیئا میں۔ دوسرا ایک مشرکین کا گروہ وہ تھا جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے جناتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، اور وہ یزدان اور اہرمن کہتے تھے، خالق خیر کو یزدان اور خالق شر کو اہرمن کہتے تھے۔ چوتھا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی تھی۔ پہلے اس کے دلائل بیان ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں گروہوں کو، اور جو کوئی بھی شرک کرتا ہو، سب کو اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ساتھی مت سمجھو۔ نہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو خدا بناؤ، نہ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا کہو، نہ دوسروں کی طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہو، نہ جاہل عوام کی طرح انبیاء و اولیاء کو صفت علم و قدرت میں اللہ کے برابر ٹھہراؤ۔ شرک کی جتنی بھی قسمیں آ سکتی تھی یا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر سب کو ختم کر دیا، شیئا، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی جو قسمیں جلی ہے، خفی ہے، وہ سب داخل ہے کہ اس میں مبتلا مت ہونا۔ شرک جلی تو سب جانتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی اطاعت کرنا، اسی طرح جس طرح اللہ کی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کا ساتھی سمجھنا، یہ تو شرک جلی یعنی اوپنلی شرک ہے۔ لیکن ایک شرک خفی ہوتا ہے جو بالکل اوپن نہیں ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ اپنے کاروبار، اپنے دینی اور دنیاوی مقاصد میں، نفع نقصان میں، اگرچہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ سب کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن عملاً دوسروں کو سمجھتے ہیں، ساری کوششیں دوسروں ہی سے وابستہ رکھے، عبادات میں ریاکاری کرے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز وغیرہ کو درست کر کے پڑھے، صدقہ خیرات نامعوری کے خیال سے کرے، یا نفع نقصان کا مالک کسی غیر اللہ کو قرار دے، تو یہ ایک قسم کا چھپا ہوا شرک ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دنی نوع از شرک پوشیدہ اس کہ زیدم بے بخشید، اس کے اندر بھی ایک قسم کا شرک چھپا ہوا ہے کہ یوں سمجھے کہ زید نے مجھے کچھ بخشا ہے اور عمر نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اس طرح سمجھنا، حقیقت اس کے سوا نہیں کہ بخشش یا نقصان جو کچھ ہے قادر مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ زید اور عمر پردے ہیں جن کے اندر سے بخشش اور نقصان کا ظہور ہوتا ہے، ورنہ جیسے حدیث صحیح میں ہے کہ اگر ساری دنیا کے جنات و انسان مل کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر نہیں فرمایا ہے تو کوئی مجال نہیں کہ وہ نفع پہنچا سکے۔ ساری دنیا کے جنات و انسان مل کر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے جو نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شرک جلی ہو خفی، دونوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جیسے شرک کے اندر بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا پاٹ داخل ہے، اسی طرح سے انبیاء کرام اور اولیاء کو علم و قدرت میں اللہ کے برابر سمجھنا یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کا جتنا علم ہے اتنا نبی کا علم ہے، وہ شرک جلی میں مبتلا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز سے روکا وہ شرک سے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک مت کرنا، کسی چیز شریک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، چونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے
جس کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر تو بڑی تفصیلات آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں سولی پر چڑھایا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، کہا پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کو بیان کیا۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی بدسلوکی حرام ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا اور اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو۔ تو مقصد تو یہ بتلانا ہے کہ والدین کی نافرمانی مت کرو، ان کو ستاؤ مت، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حکیمانہ انداز میں اس کو بیان کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس میں اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرو اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ ان کے اندر تو یہ بھی ضروری ہے کہ حسن سلوک کرو، نیازمندانہ برتاؤ کے ذریعے ان کو راضی رکھو، ان کو خوش رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے باب میں کلام پاک میں بار بار اس مضمون کو تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے امام راضی لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کو بیان کیا، یعنی شرک کرنا حرام ہے، اس کو بیان کیا۔ اب والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے، اس کو بیان کیا اس انداز میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سیکنڈ نمبر پہ والدین کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑا منعم اللہ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد جو نعمت آتی ہے کسی کا احسان ہوتا ہے تو وہ والدین کا احسان ہے۔ اس لیے کہ انسان کے وجود میں مؤثر حقیقی حضرت انسان کے لیے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا سبب اور حقیقی سبب وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسباب کے درجے میں ظاہری طور پر والدین ہے، اور انسان کے اوپر والدین کا حق ہے تربیت انہوں نے کی، پرورش انہوں نے کی، اور برباد ہونے سے انہوں نے حفاظت کی، بچپن میں ہلاک ہونے سے انہوں نے بچایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے مہربانی کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ جواب دینے میں سختی نہ برتی جائے، ان کی طرف تیز نظر سے نہ دیکھیں، ان کے اوپر ان کی آواز سے اونچی آواز سے بات نہ کرے، بلکہ ان کے سامنے ایسا رہے جیسے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہتا ہے، کہا اس طرح سے رہے۔ یہ ہے آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے اپنے ماں باپ کو کیا سمجھ کے رکھا ہے، ہم نے ان کو کیسا سمجھا ہے۔ ہاں، ماں باپ کو دھٹکار دیا جاتا ہے، ان کو جھٹک دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں پر اگر گفتگو کرنے جائیں تو پھر کئی دن لگ سکتے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں
سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے نقل کی کہ جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت مستحب میں پڑھنا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا یہ ہے۔ تو دیکھو دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ اور بھی روایات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا رغیم انفو رغیم انفو رغیم انفو، 3 مرتبہ فرمایا ذلیل ہو گیا ذلیل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اس کو جنت نہیں ملی، یعنی ماں باپ کے خدمت کے اندر اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، اس نے ان کو ناراض کیا۔ بڑھاپے کے زمانے میں والدین کی خدمت سے جنت کا ملنا یقینی ہے، تو وہ آدمی بڑا محروم ہے اور ذلیل ہے جو اتنی سستی جنت کو ہاتھ سے کھو دے۔ سستی اس لیے کہ والدین کے ساتھ اولاد کا جو تعلق ہے وہ چونکہ ماں باپ کا ایک احسان ہوتا ہے اولاد کے اوپر، اور وہ بیچارے ماں باپ تو تھوڑی سی خدمت میں بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو خوش رکھنا کسی بڑے عمل کی ضرورت نہیں تھی۔ اور بڑھاپے کی قید اس لیے فرمائی کہ والدین جب تندرست ہو اور قوی ہو، اپنی ضرورت پوری کرتے ہو خود بخود، تو اولاد کی بھی مالی اور جانی امداد کرتے ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مدد کرتے رہتے۔ اس وقت تو ان کی خدمت کی ضرورت نہیں، نہ ان کے اس خدمت کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ قابل قدر خدمت تو اس وقت ہی ہوتی ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے محتاج ہو۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو 2 نمبر پہ بیان کیا۔ دنیا کی کسی قوم کے اندر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت دی گئی ہو، کوئی مذہب اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہر مذہب کے اندر ماں باپ کی قدر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ کئی روایتیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے، اپنی اولاد کو افلاس کے سبب سے، غریبی کی سبب سے مت مار ڈالو، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کا ہوتا تھا، اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے خشیت کا لفظ استعمال کیا، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، محتاج ہو جانے کے خوف سے اولاد کو قتل مت کر ڈالو۔ اس کے اندر ظاہری بات ہے بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیتے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اولاد کو قتل کر ڈالنا، اس خوف سے کہ اگر میں ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا تو پھر میرے یہاں کمی ہو جائے گی۔ شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح سے مزین کر کے رکھا تھا کہ اولاد کو قتل کر دو، یہ لڑکیاں کس کام کی ہے، خاموخواہ تمہارے اوپر بوجھ ہے۔ اس لیے وہ لوگ آر کے خوف سے، غیرت کی وجہ سے، یا یہ کہ مال ختم ہو جانے کے خوف سے قتل کر ڈالتے تھے، بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔
چنانچہ حدیث شریف میں اس کی بھی بڑی مذمت آئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم، یہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تو تجھ کو پیدا کیا۔ پھر میں نے عرض کیا ثم ایون، پھر کون سا؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، یہ کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس قوات کے خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ ثم ایون، پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ قال ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں رحمان کے بندوں کی جو صفات بتلائی ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو اولاد کو قتل کر ڈالنا اس خوف سے کہ محتاج ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نحن نرزقہم وإیاکم فرمایا، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں پہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسری چیز جس میں اولاد کو قتل کرنے کا تذکرہ ہے، مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا تھا جو اولاد کے ذمے ہے، اور اس میں اولاد کا حق بیان کیا ہے جو ماں باپ کے ذمے ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ماں باپ تو اپنے اولاد سے اس طرح کے واویلا مچاتے اولاد کے بارے میں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، اولاد اس طرح کی نافرمان ہو گئی، حقوق نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کو بھی تو اولاد کے حقوق سمجھنے چاہیے۔ اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو زمانے جاہلیت کے اندر اس کو زندہ درگور کرتے تھے یا قتل کر دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اس سے روکا گیا کہ یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جاہلیت کے زمانے میں بے رحمی اور سنگ دلی کی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، آر کے خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اس کو زندہ ہی گھڑے میں دفن کر دیتے، اور بعض دفعہ اس خوف سے کہ اولاد کے لیے ضروریات زندگی، کھانے پینے کا سامان لانا پڑے گا، مشکل ہوگی، یہ سنگ دل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا۔ یہ تو آج کہتے ہیں کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں بچاؤ، قرآن تو 1450 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ قرآن نے عورتوں کو جینے کا حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نحن نرزقکم وإیاہم بیان کر کے ان لوگوں کے ذہنی مرض کو دور کیا۔ وہ کیوں کرتے تھے اس طرح کا دھندا؟ اس لیے کرتے تھے کہ بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلا دیا کہ کھانا کھلانے اور رزق پہنچانے کے اصل ذمہ دار تم نہیں ہو، یہ تو ہم ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلا، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنا کھا رہے ہیں۔ بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں، ہم اپنے پیسوں سے شراب پی رہے ہیں، ہم اپنے پیسوں سے نگونا پی رہے ہیں، کوئی کیا کہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دیا ہے مال، جو کچھ بھی دیا ہے وہ تم کو بھی دیتا ہے، اور ہم تمہیں دیتے ہیں تو تم بچوں کو دیتے ہو۔ اگر اللہ ہی تمہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال ہے؟ ایک دانہ گیہوں یا چاول کا خود پیدا کر لو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ زمین کے اندر سے بیج کو ایک کونپل کی صورت میں منو مٹی کو چیر پھاڑ کر اللہ نکالتا ہے، پھر اس کو درخت کی صورت دیتا ہے، پھر اس پر پھل پھول لگاتا ہے. یہ سب کس کا کام ہے؟ تم کرتے ہو. نحن نرزقکم وإیاہم. یہ تو قادر مطلق کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں. انسان کے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں. وہ تو صرف اتنا ہے، زمین کو ذرا ہل کے ذریعے نرم کیا اور دانہ ڈال دیا، بس بات خلاص ہو گئی. سارے کام اللہ تعالیٰ فرماتے. اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں یہ مضمون آیا وہاں فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، اور یہاں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ وہاں رزق کے معاملے میں وہاں اولاد کو مقدم کیا، یہاں اولاد کو نہیں، پہلے ماں باپ کو مقدم کیا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ رزق دینے کے پہلے مستحق ہمارے نزدیک وہ ضعیف بچے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے، اور انہی کے خاطر تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اولاد کو قتل کرنے سے تو منع کیا، اور قتل کرنا ایک سخت جرم ہے، حرام ہے. وہ تو ظاہری قتل ہے، مار ڈالنا، زندہ درگور کر دینا، یہ تو ظاہری قتل ہے. آج ہم بھی اپنی اولاد کو ظاہری قتل تو نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو باطنی طور پر قتل کر رہے ہیں، اس طرح سے کہ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہ دینا، جس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی فکر سے غافل رہے، بد اخلاقیاں اور بے حیائیوں کا شکار رہے. یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں. جس کے پاس دین نہیں اس کی زندگی نہیں، جس کے پاس شریعت کا کوئی پاس و خیال نہیں اس کا جینا بہتر، اس سے مرنا بہتر ہے جینے سے. اب جس نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم تو بہت دی لیکن اس کو دین ہی نہیں سکھایا، تو آپ بتائیے کون سے انہوں نے کمال کر دیا؟ جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور سوچتے ہیں کہ بس یہ لڑکے ہیں آزاد رکھو ان کو، اور ان کو دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اسلامی اخلاق سے بہرا رہتے ہیں. یہ بھی قتل اولاد کے مجرم ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی جس کی روزی کی ذمہ داری ہو اس کو ضائع کر دے، اس کے لیے گناہ کے لحاظ سے کافی ہے، بہت بڑا مجرم ہے. اولاد کو کی دنیا کی تو فکر ہے جہاں پہ رہنا کم ہے، اور آخرت کی فکر نہیں ہے جہاں پر رہنا زیادہ ہے. یہ کتنی بے وقوفی اور اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا مزدور بتاتے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، کچھ اچھے جاب پر تھا، اس کے دوست ملنے کے لیے گھر آئے تو اس آدمی کا جو باپ تھا وہ بوڑھا ہو گیا تھا، کھدر کا کپڑا پہنا ہوا، سیدھا سادہ آدمی. لڑکا پانی لینے کے لیے گیا، اس سے پہلے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، تو اس نے انگریزی میں کہا یہ اپنا نوکر ہے. تو بیٹا پانی لینے گیا تو ان لوگوں سے اپنی زبان میں بات کیا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے. کہا یہ تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے. کہا کیا بتایا؟ کہا یہ ہمارا ملازم ہے، نوکری کرتا ہے، ہمارے یہاں کام کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے جب اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو اپنی روشن خیالی میں ماں باپ کو اپنے نوکر بناتے. خیر، تو یہ اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر کی چیز جس کو منع کیا، حرام قرار دیا، وہ اولاد کو قتل کرنا ہے.
اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم لوگ بے حیائی کے قریب بھی مت ہونا، جو چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ یہ چوتھے نمبر کی چیز ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کھلم کھلا زنا کرنے کو تو ناپسند کرتے تھے، لیکن چپکے چپکے یہ دھندے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ طور پر اور کھلے طور پر اس کام کے کرنے سے روکا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فحش کاری کا کام ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دو قتل کے بیچ میں رکھا ہے۔ اوپر جو قتل ہوا اولاد کا قتل تھا، اور اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ لا تقتلوا النفس التی، کسی کو ناحق قتل کرنا، ان دونوں کے بیچ میں اس کو لائے ہیں۔ لا تقربوا الفواحش، اس کو بیچ میں لائے، اور فواحش سے مراد زنا ہے، اور زنا کے قریب مت ہو، زنا کے قریب تک مت ہو۔ اب سوچئے کہ زنا مت کرو نہیں فرمایا، بلکہ زنا کے قریب بھی مت ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے سارے گناہ ہیں، کہ سارے گناہ کے قریب مت ہو، لیکن علامہ آلوسی نے اس کی تفسیر میں زنا ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ وہ بات چل رہی تھی کہ دو قتل کے بیچ میں فحش کاری کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اسی طرح کی اولاد ہے جو بے حیا، جن کے پاس کوئی نہ علم ہو نہ کوئی اخلاق ہو، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کر ڈالا گویا کہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب ہونے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اصل گناہ کے قریب لے جانے والی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اصل گناہ کر لیتا ہے، جیسے نامحرموں کو دیکھنا، یا پھر اس طرح کی حرکتیں کرنا جو زنا تک پہنچانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ زنا کے قریب مت ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا، ابھی زناکاری سے روکا، اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کو قتل مت کرو۔ تو بیچ میں زنا کو لانا، حالانکہ قتل کا قتل سے مناسبت تھی، پھر بھی دونوں کو ساتھ نہیں بیان کیا، اور بیچ میں اس کو لائے، وہ اس وجہ سے کہ زنا کی جو اولاد ہے وہ مردے کے حکم میں ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ فواحش یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل اولاد کے حکم میں ہے، کیونکہ زنا کی اولاد وہ مردوں کے حکم میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کرنے کو وعدے خفی بتلایا۔ عزل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے یا صحبت جیسے کر رہا ہے، کرتے کرتے پانی نکلنے کا جب وقت آ جاوے تو آدمی باہر پانی نکال لے، اس کو عزل کہتے ہیں۔ اس کو حضور نے وعدے خفی فرمایا کہ یہ زندہ درگور کرنے کے درجے میں ہے۔ اب علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن میاں بیوی کی اجازت ہو، آپس میں رضامندی ہو، کچھ حالات ہو ایسے، تو علماء اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ابھی پیدا ہوا، ابھی کچھ مہینے کا ہے، اور پھر عورت پریگننٹ ہو جائے گی تو اس بچے کے دودھ کا تکلیف آئے گی،
اور تربیت کی کچھ تکلیفوں کی تو آدمی بیوی سے اجازت لے کر اگر عزل کرنا چاہے تو بات یہ کہ عزل بھی ایک قسم کا وعدے خفی ہے، ایک قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر فواحش چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو ان سے دور رہنے کا، قریب نہ ہونے کا حکم دیا۔ فواحش جمع ہے فاحشہ کی، اس کا اصل ترجمہ اردو جو ترجمہ ہے وہ مجبوری کرنے والے کے معنی میں آتا ہے۔ آگے علامہ امام رازی نے ایک بات لکھی ہے اس مقام پر، وہ بہت ہی اچھی بات لکھی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک دقیقہ ہے، ما ظہر منہا وما بطن، اس آیت کے تحت امام رازی نے لکھا کہ یہاں پر ایک دقیقہ ہے۔ وہ دقیقہ یہ ہے کہ انسان ظاہر میں گناہ سے بچتا ہے اور باطن میں نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے ما ظہر منہا وما بطن، ظاہر میں بھی زنا سے بچو اور سیکریٹلی بھی بچو۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں بچ لیا چل جائے گا، نہیں، پوشیدہ طور پر کرنے سے بھی بچو۔ اگر بندہ ظاہر میں گناہ سے بچتا ہے اور باطن میں نہیں بچتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر میں بچنا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اللہ کی عبادت کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طاعت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی سے بچنے کے لیے، اس کی رسوائی نہ ہو جائے اس لیے، اور یہ تو غلط ہے۔ تو جس آدمی کے نزدیک لوگوں کی رسوائی زیادہ قیمت رکھتی ہو اللہ کے سامنے، اللہ کی سزا کے سامنے، تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جو لوگوں سے ڈر رہا ہے خدا سے نہیں ڈر رہا ہے۔ اللہ تو ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، چپ کے کیا کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے نکاح کے بیان میں خاص طور پر ایک بات کہتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت تقوی کی آیتیں بار بار اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ نکاح کے بعد جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر نہ کوئی آرمی پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی پولیس پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی جاسوس پہنچ سکتے، بلکہ اللہ کی ذات جانتی ہے اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور کسی اور عورت کی نیت کر رہا ہے، زنا کے حکم میں ہے۔ اندر کی بات تو اللہ جانتا ہے۔ تو کوئی بندہ لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو ڈر رہا ہے، خدا کے عذاب سے نہیں ڈر رہا ہے، کہا کہ اس کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اور جو آدمی گناہ کو ظاہر میں بھی چھوڑتا ہے باطن میں بھی چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کے خاطر اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی رغبت کرتے ہوئے اس نے کیا ہے۔ تو یہ بہت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، دونوں قسم کے فواحش سے، ظاہر اور باطن دونوں سے قریب بھی مت ہو، لا تقربو، اس کے قریب بھی مت ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم قتل مت کرو کسی جان، اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کسی آدمی کی جان لے لینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت محصور تھے، دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں رکھا تھا، آپ فرما رہے تھے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے مگر تین کام میں سے کسی ایک کام کی وجہ سے۔ رجل کفر بعد اسلامہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی آدمی ایمان کے بعد کفر کرے تو اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ او زنا بعد احسانہ،
یا شادی شدہ ہونے کے باوجود نکاح کر لینے کے بعد زنا کر رہا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ وقت او قتل نفسا بغیر نفس، یا کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے نہ اسلام میں زنا کیا ہے نہ زمانے جاہلیت میں کیا ہے۔ ولا تمنیت ان لی بدینی بدلا منہ بعد اذ ہدانی اللہ، اور میں نے یہ تمنا بھی نہیں کی ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اس کے بعد کوئی دوسرا دین ہو میرے دین کے مقابلے میں، نہیں، میں تو اسلام پر ہوں۔ ولا قتلت نفسا، میں نے کسی جان کو قتل نہیں کیا، فبما تقتلونی، پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب دیکھیں اسلام کے اندر غیر مسلم جو اسلامی حکومت کے اندر ٹیکس پے کر کے رہتا ہے اس کو قتل کرنے کا بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو یعنی جو عہد کیا ہوا ہو غیر مسلم، اس کو اگر قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حالانکہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ بہت ساری روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے کہ کسی کو اگر قتل کیا جائے تو حق کا قتل تو یہ ہے کہ شادی کے بعد زنا کیا یا نعوذ باللہ ارتداد کیا یا کسی کو ناحق قتل کیا، اس کے بدلے میں یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی مہربانی کا لفظ ہے اور کتنی نرمی والا لفظ ہے، ہر مکلف اس کو قبول کر لے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے فوائد کو سمجھو، اس کے نفع دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے، کیوں روکا ہے، یہ ساری باتیں تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد دوسری 4 چیزوں کا تذکرہ ہے جس میں یتیم کا مال ہے اور عہد کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو جو 4 باتیں ہیں اس کو آئندہ کل پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب